اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آیہ تطہیر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ اسی آیت کریمہ کو میں نے پرسوں بھی تلاوت کیا تھا، اور اسی پر میں نے اہل بیت اطہار میں کون کون داخل ہے ان کا میں نے ذکر کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور کر دے، رجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجس دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر کے صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت تطہیر۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظوں کی تحقیق ضروری ہے، ایک اہل بیت اور دوسرا لفظ ہے رجس، اور اس میں سے جو پہلا لفظ ہے اہل بیت اس پر میں نے پرسوں گفتگو کر لی کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں، کون کون ان میں شامل ہے، اور میں نے آپ کو بالکل سادے الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں یعنی ازواج مطہرات شامل ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اولاد اس میں شامل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد شامل ہیں جو دامن اسلام میں آئے تو وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کا اہل بیت میں شامل ہونا بالکل ظاہر تھا۔ پھر جو خفا تھا اس خفا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لے کر اس چادر میں مولا علی کو شامل کیا، سیدہ فاطمہ کو شامل کیا، حسنین کریمین کو شامل کیا، اور پھر کہا ہاؤلائے اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، تو پھر یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوئے۔ تو یہ سارے اہل بیت ہیں، اور قیامت تک آنے والی حضور کی ہر اولاد، قیامت تک آنے والی حضور کی ہر اولاد یہ اہل بیت میں شامل ہے، اور ان کی تعظیم لازم ہے، ان کی عزت ضروری ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ اہل بیت کا جو لفظ تھا میں نے اس کو بالکل واضح الفاظ کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور ابھی بھی میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آیت کریمہ کا کچھ لوگ یوں ترجمہ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا کہ اہل بیت تم برائی سے دور رہو، تم نیکیاں کرو اور خوب صاف ستھرے رہو، یہ اللہ نے اہل بیت کو حکم دیا۔ کچھ لوگ یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، یہ کون کرتے ہیں؟ جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ بھی مطلب کہ اہل بیت کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. اب وہ جب نبی کو اپنی طرح کہتے ہوں معاذ اللہ, تو پھر اہل بیت کو اپنی طرح سمجھے اس میں کون سی بڑی بات ہوئی؟ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت سے کہا, نبی کے گھر والوں سے کہا کہ تم صاف ستھرے رہو, نیکیاں کرو, پاک صاف رہو. یہ حکم اللہ نے ان کو عطا فرمایا. تو میں یوں کہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں خاص بات کیا ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے یہ سارے حکم تو تمام مسلمانوں کو دیے ہیں کہ اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. کہا نا قرآن میں رب نے, نیکیاں کرو, متقی بن جاؤ, پرہیزگاری اختیار کرو, صاف ستھرے رہو, پاک صاف رہو, اللہ پاکوں کو پسند فرماتا ہے. یہ سارا حکم اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے قرآن میں نازل فرمایا ہے. تو پھر یہاں پر اہل بیت کو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں اہل بیت مومن نہیں ہیں؟ اس حکم میں وہ شامل نہیں تھے؟ بلکہ صرف مسلمانوں ہی کو نہیں, اللہ نے تو قرآن میں تمام انسانوں کے لیے فرمایا, جو مسلمان نہیں ہے ان سے بھی کہا کہ تم بھی ایمان لے آؤ, تم بھی ایمان لے آؤ, نیکیاں کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, متقی بن جاؤ, صاف ستھرے رہو. یہ اللہ نے ہر انسان سے فرمایا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو. تو یہاں پر اللہ نے خاص طور پر اہل بیت کا یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ اور یہاں پہ یہ جو اہل بیت کا ذکر ہوا ہے تو اس آیت کریمہ کو مقام مدح میں نازل کیا گیا. مدح مانی تعریف کے اندر, یا اہل بیت کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, اہل بیت کی عظمت و شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو جب ان کے کہنے کے مطابق کہ اہل بیت کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا گیا, صاف ستھرے رہنے کا حکم دیا گیا, تقوی پرہیزگاری کا حکم دیا گیا, الگ یہ آیت کریمہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یہ سارا حکم تو اللہ نے پہلے ہی مسلمانوں کو اور دوسروں کو بھی دے دیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما کر اہل بیت کی تعریف بیان فرمائی ہے, ان کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے. اور یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت تم پاک صاف رہو, تم صاف ستھرے رہو, بلکہ یوں فرمایا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کا رجس دور فرما دے, تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے. اس بیان کے اندر, اس حکم کے اندر اور اس حکم کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. شاید آپ سمجھے ہو یا نہ سمجھے ہو. وہ جو عام لوگوں کو حکم دیا گیا نا, ایمان لے آؤ, نیکیاں کرو, متقی بن جاؤ, پاک صاف رہو, اور یہاں پر یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے تم سے ہر رجس کو دور کر دے, تمہیں پاک صاف کر دے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیسے؟ اس کو میں آپ کو سیدھی سادی مثال دے کے سمجھاؤں. ایک شخص ہے جو آپ کا دوست ہے اور وہ بہت مالدار ہے, اللہ نے اس کو بے شمار دولت دی ہے, خوب روپیہ پیسہ دیا ہے. اگر وہ آپ سے کہے کہ اے میرے دوست, میری ایک خواہش ہے کہ تو اپنا ایک بروڈا میں مکان بنا لے, تو اپنا ایک بروڈا میں مکان بنا لے, یہ میری ایک خواہش ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اب یہ معاملہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تیرے پاس پیسے ہوں گے, تیرے پاس وسائل ہوں گے, تیرے پاس ذرائع ہوں گے تو تو بنا سکے گا. لیکن تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تو بنا سکتا نہیں ہے. اگر تیرے پاس وسائل ہو, ذرائع ہو اور تیرے پاس دولت ہو تو تو یقیناً اپنے دوست کی خواہش اور اس کے خیال کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن نہیں ہے تو پھر آپ بنا سکتے نہیں ہے.
لیکن وہی دوست آپ کو یوں کہے کہ اے میرے دوست، میری ایک یہ چاہت ہے، میری ایک خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم کو بروڈا میں تمہارا خود کا مکان بنا دوں، میں تم کو تمہارے لیے تمہارے خود کا بروڈا میں ایک مکان بنا دوں۔ اب سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار دولت ہے، خوب روپیہ پیسہ ہے، اللہ نے اس کو بہت دے رکھا ہے۔ تو اب پتا چلا کہ اب مکان ضرور بنے گا، اب یہ مکان والا ہو جائے گا، یقیناً اس کے مکان کی تعمیر ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے کہا ہے وہ خود پیسے والا ہے، اس کے پاس بے شمار دولت ہے۔ اب اس کو نہیں دیکھا جائے گا جس کو کہا گیا ہے کہ میں تیرے لیے مکان بناؤں گا، بلکہ اب اس کو دیکھا جائے گا کہ بنانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھئے کہ یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے نبی کے گھر والوں تم خود رجس سے دور ہو جاؤ، یا تم خود رجس سے پاک ہو جاؤ، تم خود صاف ستھرے رہو، بلکہ یہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ اب یہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے خود یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کا رزق دور فرما دیتا ہے اور انہیں خوب صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھو خدا میں پاک کرنے کی طاقت ہے، اس لیے جب ہم کہیں گے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا گیا ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں فرمایا گیا کہ تم پاک ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ اب اللہ تو کر ہی سکتا ہے، اب اللہ نے کیسا صاف کیا اہل بیت کو، بلند آواز سے کہیں نا یار، کیسا پاک کیا اہل بیت کو، اور کیسی کیسی رجس کو اللہ نے دور فرما دیا اہل بیت سے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ تو اب یہاں پر اہل بیت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ پاک کرنے والی ذات خدا کی ذات کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے اہل بیت کو پاک کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں ہر نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، کسی بھی نسب والے کو قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا، کسی بھی نسب والے کو، سوائے اس کے جس کا نسب حضور سے ملتا ہے، جس کا نسب حضور سے ملتا ہے۔ اور آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، میں آگے جو حدیث مبارکہ سناؤں گا غلامان مصطفیٰ کے لیے، نبی سے پیار کرنے والوں کے لیے، نبی سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی عظیم خوشخبری ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ کام نہیں آئے گا قیامت میں، فلاں کے پیچھے گھومتے ہو تمہیں کام نہیں آئے گا، فلاں کے ہاتھ چومتے ہو تمہیں کام نہیں آئے گا، ان کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو یہ کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ ایک ہی رٹ لگاتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عبادتیں کرو، اور یوں کہتے کہ یہ لوگ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ تو یوں کہتے کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اور وہ یوں کہتے کہ نبی قیامت کے دن کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، معاذ اللہ۔ وہی لوگ
ہم سے اہل بیت کی محبت بھی چھیننا چاہتے ہیں، اللہ والوں کی محبتیں چھیننا چاہتے ہیں، نبی کی غلامی چھیننا چاہتے ہیں اور ان سے دور کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یقیناً قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے سبب اور اسباب ختم ہو جائیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی. بلند آواز سے کہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب اور سارے سبب، اب سبب کو سمجھا دوں، سارے رشتہ غلامی، سارے رشتہ غلامی کے سارے رشتے اور سارے نسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے میرا نسب بھی باقی رہے گا اور میرا رشتہ غلامی بھی باقی رہے گا. میرا نسب بھی باقی رہے گا اور میرا رشتہ غلامی بھی باقی رہے گا. میں نے کہا نا غلاموں، ہمارے لیے تو قیامت کے دن خوشخبری ہے، اس لیے کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن مصطفیٰ سے جو رشتہ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یہ غلامی کا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا اور سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے نسب، لیکن جس کا نسب مصطفیٰ سے ملتا ہے، جس کا رشتہ مصطفیٰ سے ہے، جس کی رگوں کے اندر تاجدار کائنات کا خون ہے، اس کا نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو فرمایا گیا سارے نسب اور سارے سبب، سارے رشتے غلامی ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، لیکن آقا فرماتے ہیں الا نسبی و سببی، لیکن میرا نسب اور میرا سبب، میرا رشتہ غلامی یہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت میں بھی باقی رہے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پتا چلا کہ جو اہل بیت سے ہے، جو آل رسول ہیں، ان کو قیامت کے دن بھی فائدہ ہوگا. کس کی وجہ سے؟ تاجدار کائنات کی وجہ سے، نبی رحمت کی وجہ سے. اور ہم بھی جو سادات نہیں ہیں وہ خفا نہ ہو، اپنے دل چھوٹے نہ کرے. اللہ کے رسول نے آگے یہ بھی تو فرمایا سببی، میرا رشتہ غلامی بھی باقی رہے گا، میرا رشتہ غلامی بھی باقی رہے گا. آپ ملیک ہو، آپ گراسیا ہو، آپ پٹھان یا شیخ ہو، آپ پٹیل ہو، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اپنے غلامی والے رشتے کو مضبوط کر لو. قیامت کے دن ساری غلامی کے رشتے ختم ہو جائیں گے، نبی کی غلامی کا رشتہ باقی رہنے والا ہے، نبی کی غلامی کا رشتہ باقی رہنے والا ہے. جن کے نام سے ہم فیشنیں کرتے ہیں نا، وہ تو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ تو ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں، لیکن وہ تاجدار کائنات ہمیں ضرور پہچان لیں گے، وہ مدینے کے سلطان ہمیں ضرور پہچانیں گے. اور کوئی ہمارا اس وقت پرسان حال نہ ہوگا، لیکن مدینے کے تاجدار ہمیں بلا کر ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس لیے دوستو کسی اور کی غلامی کا گلے میں پٹا مت ڈالو، کسی اور کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں میں کسی کی غلامی کی پہچان نہ ڈالو، اپنے کانوں میں کسی کی غلامی کی علامت مت لگاؤ، اپنی مونچھیں اور اپنی داڑیاں اور اپنے ہیئر سٹائل ایسے نہ بناؤ کہ جس سے یوں پتا چلے کہ فلاں ایکٹر کے ہم دیوانے ہیں یا فلاں کے ہم غلام ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اپنی شکل اور اپنی صورت اور اپنے پورے وجود کو ایسا بنا دو کہ کوئی غیر مسلم بھی دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ کوئی اور نہیں، نبی کا دیوانہ
جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں نبی کا مستانہ جا رہا ہے۔ جب ہم اپنے وجود سے نبی کی غلامی کا اظہار کریں گے اور سچے نبی کے غلام بنیں گے تو خوشخبری آپ کے لیے ہے، قیامت کے دن سارے رشتہ غلامی ختم ہو جائیں گے لیکن نبی کی غلامی کا رشتہ باقی رہنے والا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ حضور ہی کی تو غلامی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کائنات میں اپنا سینہ چوڑا کر کے رہ سکتے ہیں۔ نبی کے غلاموں، جب تک نبی پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رہے گا یقین جانو کائنات میں بول بالا ہمارا رہے گا۔ جب تک ہمارا رشتہ نبی پاک سے مضبوط رہے گا، جب ہم اس در سے رشتہ توڑیں گے تو پھر ذلیل ہو جائیں گے، پھر نیست و نابود ہو جائیں گے، پھر ایک کوڑی کا انسان بھی ہمیں مسلنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے، ہم نے ناتا جو توڑ دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کسی اور کا دیوانہ بنا دیا ہے۔ تمہیں کیا پتا، ہم فلاں کو کہتے ہیں یہ سٹار ہے، وہ سٹار ہے۔ اب جانتے ہو نبی نے سٹار کس کو کہا ہے؟ بلند آواز سے نا، نبی پاک نے سٹار کس کو کہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، ستارے تو میرے صحابہ ہے، سٹار تو میرے صحابہ ہے، ناچنے والا سٹار نہیں، نبی کے بغل میں لیٹنے والا ابو بکر سٹار ہے، کودنے والا سٹار نہیں ہے، حضرت عمر ابن خطاب سٹار ہے، یہ پیسوں پر اچھلنے والے سٹار نہیں ہے، سٹار تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ نچنیے سٹار نہیں ہے، سٹار تو خیبر کے دروازے کو اٹھانے والا مولا علی سٹار ہے۔ اصحابی کا نجوم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، مسلمانوں، نوجوانوں، ذرا بیدار ہو جاؤ، یہ سٹار نہیں، یہ تو جہنم کے کیڑے ہیں، یہ تو جہنم کے ایندھن ہیں، یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے ساتھ کئیوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ سٹار تو وہ ہیں کہ جن کی شفاعت سے 70 ہزار لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ سٹار ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو سارے نسب اور سارے سبب ختم ہو جائیں گے لیکن میرے آقا کا نسب اور آقا کریم کا رشتہ غلامی قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ اس میں دو چیزیں نا، ایک نسب اور ایک سبب، ایک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب ایک آپ خود کر سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ رشتہ غلامی، حضور کے ساتھ اپنے رشتہ غلامی بنانا ہے، یہ آپ کے اندر ہے۔ آپ چاہیں تو غلام بن جائیں، آپ چاہیں تو نبی کے دیوانے بن جائیں، آپ چاہیں تو نبی کے عاشق بن جائیں، یہ آپ پر ہے، یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو چاہے نبی کا دیوانہ بن جائیں۔ اور ایک ہے غیر اختیاری، اس میں کسی کو اختیار نہیں، اللہ جسے چاہے اسے نبی کے گھرانے میں پیدا کر دے۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے آل رسول نہیں بن سکتا، اپنی مرضی سے نبی کا بیٹا نہیں بن سکتا، یہ تو اللہ جسے چاہے اسے ہی بناتا ہے۔ تو ایک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے، تو جس میں آپ کا اختیار نہیں ہے بلکہ جس پہ خدا نے فضل کیا اور اسے بنا دیا وہ الگ بات ہے، لیکن جس چیز کا اختیار ہے اس کو تو مضبوط کر لو، رشتہ غلامی کو تو مضبوط کر لو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب آ جائیے میں جو کہہ رہا تھا کہ رجس سے کیا مراد ہے۔
تو رجز سے میں آپ کی بارگاہ میں دو عظیم ہستیوں کی تحقیق پیش کر رہا ہوں. ایک ذات کا نام ہے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان، اور دوسری ذات جس نے رجز پر تحقیق کی ہے اس ذات کو امام عبد القادر بدایونی کہا جاتا ہے. اب انہوں نے رجز سے کیا مراد لیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجز کو دور کر دے. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، رجز کو دور کر دے. تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ رجز سے کفر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کفر. اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے کفر کو دور کر دے. اب یہ معنی ہوا نا، کفر کو دور کر دے. مطلب یہ ہوا کہ سادات سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا. سادات کرام سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا. اور جو خود کو سادات کہے اور وہ کفر کرے تو پھر وہ سادات نہیں ہو سکتا. وہ سادات نہیں ہو سکتا. یہ تحقیق پیش کر رہا ہوں کس کی؟ امام اہل سنت کی. اور امام عبد القادر بدایونی کچھ یوں فرماتے ہیں کہ سادات سے کفر تو صادر ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کفر تو ہو سکتا ہے مگر کفر پر موت نہیں آ سکتی ہے. بلند آواز سے کہے نا، کفر پر موت نہیں آ سکتی ہے. اللہ اس کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا. موت سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا. اب یہ دو بزرگان دین کے قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. رجز کے تعلق سے امام احمد رضا کی تحقیق یہ ہے کہ حضور کا نسب کفر کو آنے ہی نہیں دیتا. یہ پاور ہے نسب کا، وہ کفر کو آنے ہی نہیں دیتا. اور امام عبد القادر بدایونی فرماتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ کفر آ تو سکتا ہے، کفر آ تو سکتا ہے لیکن نسب مصطفیٰ اس کو ٹکنے نہیں دیتا. نسب مصطفیٰ اسے ٹکنے نہیں دیتا، رہنے نہیں دیتا. کفر آ بھی جائے تو اسے واپس بھگا دیتا ہے، اسے واپس بھگا دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ شان ہے حضور کے نسب کی، یہ برکت ہے حضور کے نسب کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھوڑی علمی گفتگو ہے، سادے دماغوں کے اندر یہ نہیں اترے گی، لیکن آپ اسے محبت سے سنیں، شاید اتر جائیں، شاید اتر جائیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں. میں نے کہا نا، جو صحابہ سے بغض رکھیں، اہل بیت سے پیار کرے، وہ بھی مومن نہیں، وہ بھی مومن نہیں. اور جو صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت سے بغض رکھے، وہ بھی مومن نہیں. مومن وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں سے پیار کرے. تو وہ جو صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور نسبت کا انکار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نسبت سے کیا فائدہ؟ نسبت سے کیا فائدہ؟ اسے پتا نہیں کہ جو زمین سے پکی ہوئی اینٹ راستے میں پڑی ہوئی تھی، ہر آنے جانے والا ٹھوکر مارتا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی. لیکن ایک کاریگر نے اسی اینٹ کو اٹھا کر مسجد کی دیوار میں لگا دیا. بلند آواز سے کہے نا. جو کہتے نسبت کا کوئی مطلب نہیں، نسبت فائدہ نہیں دیتی، ہم کہتے ایک معمولی اینٹ جو راستے میں پڑی ہوئی تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اس کا رشتہ مسجد سے ہو گیا، اس کا رشتہ مسجد سے ہو گیا. ایک ہی اینٹ اس کو اٹھا کے مسجد کی دیوار میں لگا دی، کیا ہوا؟ قیامت تک یہ مسجد ہی رہے گی.
یہ اللہ کا گھر رہے گا. اب اس دیوار، اس اینٹ کو چھونے کے لیے بھی، اس اینٹ کو چھونے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے. پاک ہونا ضروری. اب تک تو راستے میں تھی، اب اس کو ٹچ کرنا ہے تو پاک ہونا ضروری. مطلب کیا؟ جب تک نسبت نہیں تھی کوئی عزت نہیں تھی. جیسے نسبت ہو گئی تو عزت میں 4 چاند لگ گئے ہیں. عزت میں 4 چاند لگ گئے ہیں. ایک کاغذ کا ٹکڑا جو کہیں پر بھی پڑا ہو، کوئی عزت نہیں اس کی، لیکن اٹھا کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے، اس کی عزت کتنی ہو جاتی ہے. اس کو چوما جاتا ہے، اس کو ادب سے رکھا جاتا ہے. تو جب تک کسی سے رشتہ نہ ہو، جب تک رشتہ نہ ہو تب تک تو کوئی عزت نہیں رہتی. لیکن جب نسبت ہو جاتی ہے، جب تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی عزت کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی. اس کی عزت کی کوئی بات نہیں رہتی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اپنے آپ کو کبھی یوں نہ کہنا مجھے کچھ نہیں ملا، میں غریب، میں مفلس، اس طرح کے رونے مت رو. تمہارا رشتہ کس سے ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرو. تمہارا رشتہ کس ذات سے ہے وہ دیکھو. تم معمولی نہیں ہو. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو. تم ہی عزت والے رہو گے اگر تم مومن ہو. اس لیے کہ تمہارا رشتہ جو مصطفیٰ جان رحمت سے ہو گیا ہے. تو جو لوگ نسبت کو نہیں مانتے، ہم اسے بھی نہیں مانتے، ہم انہیں بھی نہیں مانتے. ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو نسبت کو مانتا ہے، جو سبب کو مانتا ہے، جو وسیلے کو مانتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو جو نسبت کا انکار کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک، وہ قرآن کی آیت پیش کرتے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. متقی اور پرہیزگار ہو. یقیناً یہ قرآن ہے، اور یقیناً متقی ہی اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ وہ یوں کہتے ہیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرو. نسبتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. وہ یوں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو آیت پڑھا ضرور ہے لیکن سمجھا نہیں. آیت پڑھا ضرور ہے لیکن سمجھا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانتے بھی ہیں کہ متقی ہوگا وہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے، عزت والا ہے. مطلب یہ کہ مکرم وہی ہوگا جو متقی ہوگا، عزت والا وہی ہوگا جو تقوی والا ہوگا. مکرم ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے. اب تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ عمل، علم. بغیر علم اور عمل کے تقوی نہیں ہو سکتا. تو تقوی کے لیے علم و عمل چاہیے. مطلب یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کے بغیر تقوی نہیں ہو سکتا. تقوی تب آئے گا جب اطاعت مصطفیٰ ہوگی، حضور کے فرمان پہ عمل ہوگا، حضور کی پیروی کی جائے گی. تو پتا چلا کہ تقوی کے لیے اطاعت رسول ضروری، اور اطاعت رسول کے لیے محبت رسول ضروری. اطاعت رسول کے لیے محبت رسول ضروری. اب جملہ سنیں، اور محبت رسول کے لیے آل رسول سے محبت ضروری. محبت رسول کے لیے آل رسول سے محبت ضروری، اصحاب رسول سے محبت ضروری. تو کیا پتا چلا کہ صحابہ اور اہل بیت سے دشمنی کر کے رسول سے محبت کوئی کر سکتا نہیں ہے، رسول سے پیار کر سکتا نہیں ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ
اور اہل بیت سے محبت نہیں تو رسول سے محبت نہیں، اور رسول سے محبت نہیں تو اللہ سے محبت نہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہیں، اور اطاعت نہیں تو تقوی نہیں، اطاعت نہیں تو تقوی نہیں، اور جب تقوی نہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہونے کا خواب کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے یہاں مکرم ہونے کا خواب کہاں دیکھتا ہے؟ ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے حج و زکات، تیرے عمرے الگ طرح باندھ کے رکھ لینا، باندھ کے الگ رکھ لینا، اس لیے کہ جس کے دل کے اندر محبت رسول نہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، محبت صحابہ نہ ہو، وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا صرف نمازوں سے متقی نہیں بنا جاتا، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ اور اللہ کے رسول کے گھر والوں سے محبت بھی کرنی پڑتی ہے، ان سے پیار بھی کرنا پڑتا ہے، ان سے عشق بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ ساری محبتیں جمع ہو اور پھر سجدہ کیا جائے، یہ ساری محبتیں جمع ہو اور پھر اسی محبت کے ساتھ حج خانہ کعبہ کیا جائے، یہ ساری محبتیں جمع ہو اور پھر رمضان میں روزہ رکھا جائے، پھر یہ ساری عبادتیں کام آ جاتی ہے اور بندہ حقیقی معنوں میں متقی کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ پھر پتا چلا کہ انہی متقیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے۔ یہ تو خواب ہی نہ دیکھے، یہ تو خواب ہی نہ دیکھے جنت کے اور اللہ کی بارگاہ کی عزت کے، کیونکہ تمہیں ان مبارک دنوں میں ذکر حسین کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، ذکر حسین کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو۔ جنتی تو وہ ہے جو نبی کے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اپنے کام قربان کرتے ہیں، دوستوں کی محفل قربان کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں کا ذکر سنتے ہیں۔ ان کے لیے پھر جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اہل بیت کو لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ ان کی محبت کو لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ میں آئیے آپ کو چند حدیث کی روشنی میں سمجھا دوں۔ سب سے پہلے تو میں حضور کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ سنے پہلے پھر اس پر تھوڑا میں تبصرہ کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال۔ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو۔ کتنی باتوں کی؟ 3 باتوں کی۔ اولاد تو خوب مانگتے ہو رب کی بارگاہ میں، اور پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آوارہ چھوڑ دیتے ہو، ادب نہیں سکھاتے اسے، اس کی تربیت نہیں کرتے ہو۔ جس محبت سے مانگا ہے اس محبت سے ذرا تربیت تو کرو اس کی۔ جس طرح جانور آوارہ گھومتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے کبھی اس کو مارتا ہے، اس طرح یہ بھی آوارہ گھوم کر کسی اور کو مارنے لگتا ہے۔ تربیت دو اپنی اولاد کو۔ حضور فرماتے ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال۔ آقا فرماتے اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو۔ نمبر 1، حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھا دو، اپنے نبی کا پیار سکھا دو۔ آج کے ماں باپ بڑی شرمندگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو
ڈانس سکھانے کے لیے ڈانس اسکول کے اندر اس کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، اور جو ڈانس سکھاتا ہے اس کے پاس وہ ڈانس سکھواتے ہیں۔ گانا اگر کوئی بچہ گا لیتا ہے تو ماں باپ موبائل سے ویڈیو کرتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بے شمار مسلمان کے بچوں کو دیکھا ہے جو آج انٹرنیٹ پر، آج سوشل میڈیا پر، فلمی گانوں پر اپنا ویڈیو شوٹ کر کے ڈالتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے ان کو حب نبی نہیں سکھائی، اپنے نبی کا پیار نہیں سکھایا، اپنے نبی کی محبت نہیں سکھائی۔ ہمارے آقا فرماتے، اے میرے غلاموں، 3 باتوں کی تعلیم دو، تربیت کرو۔ سب سے پہلی چیز، اپنی اولاد کو میرا دیوانہ بنا دو، نبی کا عاشق بنا دو۔ کیسا عاشق بناؤ اپنی اولاد کو کہ جب وہ قرآن پڑھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، وہ نعتیں سنے تو مچلنے لگ جائیں، ان کے موبائل کے اندر کوئی گانا نہ ہو، بلکہ اگر ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں ہوں۔ اپنے نبی کی محبت سکھا دو۔ پھر آقا فرماتے، وَحُبِّ اہل بیتہ، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھا دو۔ پتہ کیا چلا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ازواج مطہرات کی محبت سکھاؤ، نبی پاک کی اولاد کی محبت سکھاؤ، مولا علی سے پیار سکھاؤ، حسنین کریمین کا عشق سکھاؤ، انہیں پیار کرنے کا ڈنگ سکھا دو، ان سے ان کے دیوانے بنا دو۔ جب وہ اہل بیت کے دیوانے بن جائیں گے، اہل بیت کے دیوانے بن جائیں گے تو پھر کسی ایکٹر کی دیوانگی پیدا نہیں ہوگی۔ اہل بیت کے مستانے بن جائیں گے تو کسی اور کا نشہ نہیں چڑھے گا، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی سے عشق رسول کا جام پیا ہوا ہے، محبت اہل بیت کا جام پیا ہوا ہے۔ اب ہمیں کسی اور جام پینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی اور نشے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اب اس نشے میں رنگے ہوئے ہیں اور اس کے دیوانے بنے ہوئے ہیں جن کو تاجدار کائنات کہا جاتا ہے اور جن کو تاجدار کائنات کی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دوسرے نمبر پر میرے اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھا دو۔ یہ 3 چیزیں آپ نے سکھائی اپنی اولاد کو، میتھ سکھایا، سائنس سکھایا، کمپیوٹر بھی سکھا دیا، بایولوجی پڑھا دیا، فلسفی اس کو بتا دی، ڈاکٹری پڑھا دی، انجینئر بنا دیا، اس کو لائر بنا دیا، ایڈوائزر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا۔ میں کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، سب کچھ بناؤ اپنی اولاد کو، میتھس کا ٹیچر بنا دو، سائنس کے اندر اس کو عروج عطا کر دو، اس کو ساری تعلیمات دو، رفتار کے ساتھ انگلش بولنے والا بنا دو، کسی کا انکار نہیں، لیکن سب سے پہلے اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والا بنا دو۔
قرآن پڑھنے والا بنا دو. اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو سائنس نہیں پڑھایا گنہگار نہیں ہوں گے, بایولوجی نہیں پڑھایا گنہگار نہیں ہوگے, میتھس نہیں پڑھایا گنہگار نہیں ہوگے, ڈاکٹر نہیں بنایا گنہگار نہیں ہوں گے, انجینئر نہیں بنایا گنہگار نہیں ہوں گے, لائر نہیں بنایا گنہگار نہیں ہوں گے, لیکن قرآن نہیں پڑھایا تو گنہگار ضرور ہوں گے, ضرور گنہگار ہوں گے. اس لیے میں ان ماڈرن ماں باپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, زمانے کو ماڈرن ہو جانے دو, لیکن اپنے آپ کو تو حضور کے قدموں ہی میں لا کے رکھا کرو. سب کچھ نیا استعمال کرو لیکن دین تو پرانا ہی رہنے دو. سب کچھ نیا استعمال کرو لیکن دین پرانا رہنے دو. اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور حضور کا دیوانہ بنا دو. پھر رات کو اگر 2 بجے بھی بیٹا گھر آئے گا نا, ٹینشن نہیں, بلند آواز سے, فکر نہیں. جس کے چہرے پہ سنت رسول ہوگی, سر پہ امامہ ہوگا, لباس حضور کی سنتوں والا ہوگا, اگر وہ 2 بجے بھی گھر آئے گا ماں چین سے سو جائے گی, باپ چین سے سوئے گا. پتا ہے میرا بیٹا کچھ نہیں کر سکتا, میرا بیٹا غلط راہ پہ نہیں جا سکتا, اس لیے کہ وہ دیوانہ جو مصطفیٰ کا بنا ہوا ہے. اگر وہ 2 بجے بھی آئے گا تو کسی شراب کی محفل سے نہیں آئے گا, 2 بجے بھی آئے گا تو جوئے کی محفل سے نہیں آئے گا, وہ 2 بجے بھی آئے گا تو کسی ڈرگس کی محفل سے نہیں آئے گا, وہ آئے گا بھی تو اہل بیت کی محفل سے آنے والا ہوگا, وہ آئے گا بھی تو نبی پاک کی میلاد کی محفل سے آ رہا ہوگا, اگر وہ آئے گا بھی تو مسجد سے وظیفے پڑھ کے آتا ہوگا. اس لیے دوستو اپنی اولاد کو نبی کا دیوانہ بنا دو, اہل بیت کا دیوانہ بنا دو, تلاوت قرآن کا عادی بنا دو. پوری رات اولاد نہ بھی آئے تو ماں باپ چین سے سوتے ہوئے نظر آئیں گے, چین سے سوتے نظر آئیں گے. آخری بات عرض کر دوں, دوسری ایک روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے, حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا ہے. کون عثمان غنی؟ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو فرماتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صنع الى احد من ولد عبد المطلب یدن فلم یکافئہ بها فی الدنیا فعلی مکافأتہ غدا اذا لقینی. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا, آسان لفظوں میں کہوں, آقا فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا, اس کی مدد کر دی, اس کی مدد کر دی, اچھا معاملہ کیا, اور انہوں نے یعنی میرے اہل بیت نے دنیا میں اس کا بدلہ نہ دیا, دنیا میں اس کا بدلہ نہ دیا. آپ نے کسی آل رسول کی خدمت کر دی, کوئی کام نکال دیا, لیکن وہ آپ کو بدلہ نہ دے سکے, وہ بدلہ نہ چکا سکے, تو میرے آقا فرماتے ہیں تو بروز قیامت جب وہ میری خدمت میں حاضر ہوگا, وہ آل نبی کی خدمت کرنے والا قیامت کے دن جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا, میری خدمت میں حاضر ہوگا, تو میں خود اس کا بدلہ میری ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں اور میں اس کو قیامت کے دن بدلہ عطا فرماؤں گا. تو آج کے دن یہ عہد کر لو کہ جہاں کوئی آل نبی ملے, اس کو کوئی ضرورت ہو
تو بغیر کسی لالچ کے مدد کر دو، بغیر کسی لالچ کے مدد کر دو، کچھ بدلے میں نہ لو، اور نہ دے تو مانگو بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور قیامت کو عطا فرمانے والے ہیں، بدلہ اس کا قیامت کے دن تاجدار کائنات عطا فرمانے والے ہیں. اور طبرانی کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے نفرت رکھتے ہیں. سنیں یہ حدیث. لو ان رجلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کعبہ کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے بیچ میں چلا جائے، کہاں چلا جائے؟ مکہ مکرمہ پہنچ جائے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے اور خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم اس کے بیچ میں بیٹھ جائے، اس کے بیچ میں بیٹھ جائیں اور نماز پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، پھر وہ مر جائیں اس حالت میں کہ وہ اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا، وہ شخص جہنم میں جائے گا. اسی لیے تو ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ کعبہ کے گرد ہر چکر لگانے والا جنتی نہیں ہو سکتا، وہاں نماز پڑھانے والا جنتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی پاک سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کے صحابہ سے پیار نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے. اگر ان سے بغض رکھے، عداوت رکھے، تو آقا کا فرمان ہے وہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں بیٹھا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، لیکن اگر آل نبی کے بغض میں مرا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم ہی لوگ ہیں جو حق پر ہیں، خدا کے واسطے اپنی فجر کو بستروں میں قضا نہ ہونے دو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی، رات کو اتنا نہ جاگو کہ صبح کے لیے آنکھ نہ کھلے، جلدی سو جایا کرو تاکہ صبح جلدی اٹھو اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنا لو، اسے پڑھو. اس لیے کہ جو عاشق رسول ہو، عاشق اہل بیت ہو، عاشق صحابہ ہو اور اس کی عبادتیں چھوٹ جائیں، یہ اچھا نہیں لگتا. عاشق تو کسی چیز کو قضا ہونے ہی نہیں دیتا. عاشق کہتے کسے ہیں؟ جو ہر چیز کے لیے دوڑا دوڑا رہتا ہے، ہر چیز کے لیے بھاگا بھاگا رہتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے میں کیا کروں کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، یہی چاہتا ہے. اپنے نبی کو خوش کرو اور اپنی پیشانیوں کو سجدوں میں جھکانے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.